افغیر دین اللہ یبغون، یہ پیغمبر کو نہیں مانیں گے، آپ کے دین کو نہیں مانیں گے، یعنی دین اسلام کو نہیں مانیں گے، کیا اللہ کے دین کے علاوہ یہ کچھ اور چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اسی کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ تابعدار ہے، فرما بردار ہے، طوعا وکرہا، خوشی سے اور ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے۔ گویا پوری کائنات کا دین کیا ہے؟ دین کس کو کہتے ہیں؟ طریقہ۔ پوری کائنات کا طریقہ کیا ہے؟ اطاعت کا طریقہ ہے۔ پوری کائنات کا طریقہ اطاعت کا طریقہ ہے۔ ہر چیز اس کائنات میں کیا کر رہی ہے؟ فرما برداری کر رہی ہے۔ ایک ذرے سے لے کر پہاڑ تک ہر قسم کے جانور، ہر ایک چیز اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ دیکھیے کس طرح اطاعت میں لگی ہوئی ہے۔ مثلا آپ دیکھیے ایک سمندر کے اندر بے شمار جانور، اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں، تو یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ بیسیکلی ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر اپنا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے، بے شمار ستارے اور سیارے، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، کوئی کسی سے ٹکرا نہیں رہا، ہر ایک اپنے ڈسپلن کی پابندی کر رہا ہے، اپنے مدار کو چھوڑ کے دوسروں کو ٹکرے نہیں مار رہا، ہر ایک اسی کام پر ہے جو اس کی ذمہ داری ہے، دوسروں کے کام میں مداخلت نہیں کر رہا۔ تو یہی دراصل اسلام ہے، اپنی حدود اور اپنے عہد اور پابندیوں کو نبھانا۔ تو یہاں پر کیا فرمایا کہ سب مان رہے ہیں، توان کہتے ہیں خوشی سے ماننے کو، اور کرہن کہتے ہیں مجبوری سے ماننے کو۔ باقی ساری چیزیں تو اسی طرح مان رہے ہیں، لیکن انسان کو کیا دیا گیا ہے؟ اختیار اور چوائس، چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے۔ تو اسلام پھر کیا ہے؟ دراصل اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی سے ملا دینا، ساری کائنات اللہ کی مرضی کے مطابق، یعنی جو ان کے گھومنے کا طریقہ اللہ نے مقرر کیا، مثلا اینٹی کلاک وائز گھومنے کی چیزیں تو اسی طرح گھوم رہی ہیں، وہ الٹا نہیں چلتی۔ لیکن انسان کو جدھر جانے کو کہا وہ ادھر سے چھوڑ کے کیا کرتا ہے؟ الٹا چلنے لگتا ہے، اپوزٹ چلنے لگتا ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اسلام کو چھوڑ کر، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر، اس ڈسپلن کو چھوڑ کر کچھ اور طریقے اختیار کرو گے۔ اور طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ مثلا نفس کی پیروی، خواہشات کی پیروی، شیطان کی پیروی، بالکل اپوزٹ طریقے پہ چلاتا ہے نا۔ اللہ کچھ چاہتا ہے، وہ کچھ اور۔ تو یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اللہ کے دین کو چھوڑ کے کچھ اور کرو گے؟ آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی فرما بردار ہے، ہر چیز اس کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سورۃ الرعد آیت 15 میں آتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ کر رہی ہے، خوشی سے اور ناخوشی سے۔ انسان ہی ہے جو ناخوشی سے کرتے ہیں، باقی تو سب خوشی سے ہی کرتے ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین سے کہا کہ آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے، تو قالتا اتینا طائعین، انہوں نے کیا کہا؟ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، کوئی بھی چیز، کہ ہر چیز کے سائے گر پڑے ہیں، یہ گر رہے ہیں دائیں اور بائیں اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ عاجزی کرتے ہیں، یعنی چیزیں خود بھی جھکی ہوئی ہیں اور ان کے سائے بھی اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ کر رہی ہے، من دابۃ، خواہ وہ کوئی جانور ہوں، والملائکہ، یا فرشتے ہوں، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، یخافون ربہم من فوقہم، وہ اپنے اوپر اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اگر ایک ذرہ اپنے رب سے ڈر کے اطاعت میں لگے ہوئے تو انسان کی عقل کہاں گئی کہ جو اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، ساری چیزیں کیا کر رہی ہیں؟ جو انہیں حکم ملا ہے، پوری اطاعت، فرما برداری۔ سورۃ النحل آیت 48 سے 50 تک یہ آیات ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ معمولی سے معمولی چیز بھی کس طرح اپنے کام میں لگی ہوئی ہے نا، اور کس طرح زندگی کے نظام کو قائم رکھے ہوئے، اور کوئی ایک چیز بھی اس میں سے جب ختم ہو جاتی ہے تو کس طرح لائف سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ کی فرما بردار ہے، اور پھر ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہر ایک کو پتا ہے
کلن کا دل مسلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کو اپنے کام کا، اپنی عبادت کا، اپنے ذکر کا، اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے. ایک انسان ہے کہ جاہل ہے، اس کو نہیں پتا کہ اسے رب نے کس لیے پیدا کیا اور اس کی عبادت کا طریقہ کیا ہے. اگر جانوروں کو اپنی عبادت کا طریقہ پتا ہے، اگر ستاروں سیاروں کو اپنی عبادت کا طریقہ پتا ہے، تو انسان کو بھی پتا ہونا چاہیے. تو جس انسان کو نہ پتا ہو وہ پھر کیا ہے؟ جانوروں سے بھی بدتر ہے، اسفل سافلین، اسی لیے اس کو کہا گیا. میں جیلی فش کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ جیلی فش کا دماغ نہیں ہوتا، اس کے باوجود ہر روز ایک مخصوص وقت پر مخصوص طریقے اور راستے پہ تیرتی ہیں. یعنی ان کا وقت بھی مقرر ہے، روٹ بھی مقرر ہے اور طریقہ بھی مقرر ہے کہ سمندر میں رہتے ہوئے کہاں سے کہاں جائیں گی. ہر روز ایک ہی جتنا مخصوص سفر طے کرتی ہیں. اور پھر یہ جیلی فش سمندر کی مختلف تہوں پر ہوتی ہیں، کچھ اوپر کی تہ میں، کچھ اندر، کوئی اس کے اندر. لیکن رات کے وقت یہ بہت ہی گہری تہ میں چلی جاتی ہیں، بالکل نیچے، جو کہ اتنی خطرناک ہے کہ پانی میں ڈبکی لگانے والے لوگ، ڈائیورز جو ہیں، صرف 45 سیکنڈ کے لیے وہاں رہ سکتے ہیں. اتنا کھاری پانی ہے. اگر 5 منٹ کے لیے بھی وہ یہاں رہیں تو مر جائیں، کیونکہ وہاں آکسیجن نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن یہ جیلی فش پوری رات وہاں بسر کرتی ہیں. اور چھوٹے چھوٹے جانور جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہیں، یعنی جیسے وہ شیشے کے بنے ہوئے ہوں، اس طرح لگتے ہیں، اور ان کے دماغ گویا مشرومز کی طرح تیر رہے ہوتے ہیں. جیلی فش باقی اوقات میں سمندر کی سب سے اوپر والی تہہ پہ جا کے ایلجی پیدا کرتی ہیں، گویا یہ کسان ہے جو اپنے لیے کھانا خود اگا رہی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے بھی بہت دفعہ سمندر میں جیلی فش دیکھی ہوگی، اور ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پتہ نہیں پتنگے سے ایسے گھوم پھر رہے ہیں، اور کوئی اس کی خاص ویلیو نہیں، کوئی کچھ نہیں. کبھی وہ پانی کی لہروں کے ساتھ بیچ پہ آ کے ٹھہر جاتی ہیں اور واپس نہیں جا سکتی اور ایسے رینگتی رہتی. لیکن جب ان کو آبزرو کیا گیا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کس طرح وہ مخصوص اوقات میں مخصوص فاصلے طے کرتی ہیں. بتائیے مجھے کس انسان نے ان کو ٹریننگ دی تھی؟ انسانوں کو تو یہ نہیں پتا کہ یہ کر کیا رہی ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے یہاں سمندر میں رہنے کا. وہ دن کہاں گزارتی ہیں اور رات کہاں جا کے گزارتی ہیں، اور ایک مخصوص فاصلہ طے کرتی ہیں. اور پھر ساری ایک ہی اوپر کی سطح پہ نہیں آ جاتی، کچھ ایک طے میں ہوتی، کچھ دوسری میں ہوتی، کچھ تیسری میں ہوتی. ہر ایک کو پتا ہے اس کو کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، حالانکہ وہ جاندار ہے. اسی طرح باقی چیزیں بھی. تو کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، اور بندہ اپنے آپ کو کسی پابندی میں لانے کو تیار ہی نہیں، کسی ڈسپلن میں آنے کے لیے راضی ہی نہیں. تو یہ جو ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے دین کے نام پہ، نہیں، جیسے نا دین میں حدود ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ پسندیدہ ہے، یہ مکروہ ہے. یہ ڈسپلن ہے نا دین کا. ماں باپ کا کیا مقام ہے، اولاد کا کیا مقام ہے، بیوی کا کیا مقام ہے، شوہر کا کیا مقام ہے، ہمسایوں کا کیا مقام ہے، رشتہ داروں کا کیا مقام ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ ڈسپلن ہے. تو اس میں ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے. تو میرا نہیں دل چاہتا کہ میں ماں باپ کی عزت کروں. آپ کے دل کو نہیں پوچھا جائے گا. اگر آپ نے نہیں کیا تو خلاف ورزی ہے، کیونکہ آپ کے اوپر یہ لازم ہے، آپ اس کا عہد کر چکے ہیں اللہ سے یوم الست پہ کہ ہاں اللہ تعالیٰ جو آپ نے ہمیں کہا ہم مانیں گے. تو کسی کی پسند یا ناپسند کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر سکتے چونکہ فلاں ہمیں بہت پسند ہے اس لیے ہم اس کی بات مانیں گے، فلاں ہمیں پسند نہیں لہٰذا ہم اس کا حق نہیں دیں گے. نہیں، قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا. وہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ جو آپ کو بتایا گیا تھا آپ کر کے آئے ہیں کہ نہیں آئے. تو اسی کے بارے میں آئی ہے کہ افغیر دین اللہ یبغون، اللہ کا دین اور اللہ کا بتایا ہوا ڈسپلن اور طریقہ زندگی چھوڑ کے لوگ کچھ اور چاہتے ہیں. انہیں بھول گیا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز خوشی سے اور ناخوشی سے اللہ ہی کے حکم کی پابندی کر رہی ہے. اگر ہر چیز اللہ کے حکم کی پابندی کر رہی اور انسان پابندی نہ کرے پھر انسان کا کیا مقام ہے؟ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور یہ بھول گئے کہ ان سب کو واپس وہیں جانا ہے.